ایک دور افتادہ پہاڑی علاقے میں نورپور نام کا ایک خوبصورت سا گاؤں آباد تھا۔ یہ گاؤں اپنے قدرتی حسن، مہمان نوازی اور محبت بھری فضا کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ گاؤں میں ہر شخص ایک دوسرے کی مدد کرتا، بزرگوں کا احترام، چھوٹوں سے شفقت اور سچائی کی راہ پر چلنا ان کے روزمرہ کے اصول تھے۔ اسی گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، کاشف اور رافع۔ دونوں کا بچپن ایک جیسا گزرا، مگر بڑے ہونے کے بعد ان کی راہیں بدل گئیں۔ کاشف نیک دل، محنتی، دیانتدار اور دوسروں کا خیر خواہ تھا، جبکہ رافع کچھ زیادہ ہی چالاک، خود غرض اور دنیاوی فائدے کے پیچھے بھاگنے والا انسان بن چکا تھا۔ ان کے والد بزرگ اور بیمار تھے اور اکثر کہا کرتے، بیٹوں، دولت تو آتی جاتی رہتی ہے، مگر سچائی، خدمت اور محبت انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ والد کے انتقال کے بعد کاشف اور رافع کو ایک پرانا گھر، چند مویشی اور ایک چھوٹا سا کھیت ورثے میں ملا۔ رافع فوراً بولا، بھائی کیوں نہ ہم سب کچھ بیچتے اور شہر جا کر نیا کاروبار کریں؟ کاشف نے جواب دیا، نہیں بھائی، یہ ہمارا باپ دادا کا گھر ہے، ہم اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ یہ زمین، یہ مویشی، یہ ہماری پہچان ہے۔ رافع نے ضد کی، لیکن کاشف ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخر کار رافع نے اپنی حصہ داری مانگی اور گاؤں چھوڑ کر شہر چلا گیا۔ کاشف گاؤں میں رہ گیا اور باپ کی میراث کو سنبھالنے لگا۔ رافع نے شہر میں جلدی امیری حاصل کر لی، لیکن ناجائز طریقوں سے۔ جھوٹ، فراڈ، سود، دھوکہ دہی، ہر راستہ اپنایا۔ دولت آتی گئی، مگر دل کا سکون جاتا رہا۔ ادھر کاشف نے ایمانداری سے کھیتی باڑی کی، گاؤں کے لوگوں کی خدمت کی، یتیم بچوں کو پڑھایا، بزرگوں کا علاج کروایا۔ خود سادہ کپڑے پہنتا، لیکن دوسروں کے لیے قربانی دینے میں پیش رہتا۔ ایک دن گاؤں میں شدید بارش ہوئی، کھیت برباد ہو گئے، راستے بند ہو گئے، لوگ مایوس ہو گئے، مگر کاشف نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے مسجد کے امام، اسکول کے استاد اور نوجوانوں کو اکٹھا کر کے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ ہم مل کر پانی کی نکاسی کا بندوبست کریں گے، نیا بیج خریدیں گے اور دوبارہ گاؤں کو آباد کریں گے۔ شہر میں رافع کے کاروبار کو زوال آ گیا۔ فراڈ کا کیس عدالت میں چلا گیا اور وہ جیل چلا گیا۔ باہر آنے کے بعد اس کے دوست، اس کے رشتہ دار سب نے منہ موڑ لیا۔ وہ تنہا، بے سہارا ہو گیا۔ مایوس ہو کر وہ نورپور واپس آیا۔ گاؤں میں سب کچھ بدلا تھا۔ گلیاں صاف، کھیت سرسبز، بچے اسکول جاتے، عورتیں خود روزگار سے جڑی ہوئیں، اور سب سے بڑھ کر کاشف کو گاؤں والے خدمت گزار بھائی کے لقب سے جانتے تھے۔ رافع کا دل پسیج گیا۔ وہ کاشف کے قدموں میں بیٹھ کر رو پڑا، بھائی میں ہار گیا، دولت نے مجھے اندھا کر دیا، تم نے سچائی اور اخلاقی اقدار کا دامن تھاما اور آج کامیاب ہو۔ کاشف نے اسے گلے لگا کر کہا، نہیں بھائی، تم ہارے نہیں، انسان جب اپنی غلطی مان لے تو وہ جیت جاتا ہے۔ کاشف نے رافع کو دوبارہ زندگی کا راستہ دکھایا۔ اس نے اسے مویشیوں کی دیکھ بھال، کھیتی باڑی اور گاؤں کی خدمت کے کاموں میں لگا دیا۔ رافع نے پہلی بار سکون محسوس کیا۔ اب وہ مسجد جاتا، چھوٹوں سے محبت کرتا اور بڑوں سے سیکھتا۔ گاؤں میں اب دونوں بھائیوں کی جوڑی مشہور ہو گئی۔ ایک دن اسکول میں بچوں کو بلا کر کاشف نے کہا، بیٹوں، زندگی میں عزت، محبت اور سکون چاہیے تو سچائی، محنت، دیانت اور خدمت کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ دولت آنی جانی چیز ہے، لیکن کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ سالوں بعد نورپور ملک بھر میں ایک مثالی گاؤں کہلایا۔ وہاں کے لوگ خوددار، تعلیم یافتہ اور اخلاقی اقدار کے علمبردار تھے۔ کئی نوجوان شہر سے واپس آ کر گاؤں میں کام کرنے لگے۔ خواتین سلائی سینٹرز چلاتی، بچے کمپیوٹر سیکھتے اور بزرگ سکون سے اپنی زندگی گزارتے۔ رافع نے اسکول میں ایک لائبریری قائم کی، جہاں بچوں کو اخلاقی کہانیاں، اسلامی تعلیمات اور بزرگوں کے اقوال پڑھنے کو ملتے۔ ایک دن کاشف بہت بیمار ہو گیا۔ بستر پر لیٹے اس نے رافع کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اگر ہم اخلاقی چراغ جلائے رکھیں تو نسلیں اندھیرے سے بچ جائیں گی۔ یہ چراغ امید کا ہے، اسے بجھنے نہ دینا۔ رافع کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بھائی، اب یہ چراغ میں جلائے رکھوں گا۔ اخلاقی سبق: سچائی اور دیانتداری ہمیشہ کامیابی لاتی ہے۔ دولت سے نہیں، کردار سے انسان عظیم بنتا ہے۔ خدمت خلق سب سے بڑا صدقہ ہے۔ غلطی تسلیم کرنا پہلا قدم ہے بہتری کی طرف۔
بھائی چارہ اور محبت ہی اصل دولت ہے۔ وقت اور حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ اخلاقی اقدار معاشروں کو زندہ رکھتے ہیں۔